80,000 کی جمعیت میں سے صرف وہی رومی بچ سکے جو کسی نہ کسی طرح بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے شام میں ایک نہایت شاندار اور پرمسرت فتح حاصل کی، جس میں انہیں بے شمار مال غنیمت میسر آیا۔ فاتحین نے غنیمت آپس میں تقسیم کی اور انہیں اللہ کی نصرت کا یقین ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی خوشخبری امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ ارسال کی اور لکھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ساتھ حمص جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی نصرت پر مسلمانوں کا ایمان یہ دیکھ کر اور پختہ ہو گیا کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو ان کے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ جب ان کے اور دشمن کے درمیان دلدل حائل ہو گئی تو انہیں بے حد ناگوار گزرا اور بادل ناخواستہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، لیکن آخر کار اللہ نے انہیں شاندار فتح ارزانی فرمائی۔ کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ان کا حامی و ناصر ہے اور ایک نہ ایک دن ایران و روم کے تاج ان کے قدم چومیں گے؟ مسلمان جب فہل کی جنگ سے فارغ ہوئے، تبریہ میں ابو العور کا محاصرہ جاری تھا۔ ادھر شرجیل رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر فہل سے بیسان پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا، اور اہل بیسان نے جگہ جگہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کی مزاحمت کرنا چاہی، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح حمص جانے کے لیے دمشق واپس ہو گئے ہیں اور ابو العور ابھی تک تبریہ کا محاصرہ کیے پڑے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی طاقت شام کے مختلف حصوں میں بٹ گئی ہے، اور اس وقت جو فوج ان کا محاصرہ کرنے کے لیے باقی رہ گئی ہے اس کا مقابلہ کرنا کچھ ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زیادہ دیر تک مسلمانوں کے مقابلے پر ٹھہر نہ سکے اور تھوڑے ہی دنوں بعد اہل دمشق کی طرح اعتراف شکست کے بعد صلح کر لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ ان کی معنوی حالت یرموک، دمشق اور فہل کی شکستوں کے بعد بری طرح تباہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ اہل شام کو مسلمانوں سے اتنی شدید نفرت نہ تھی جو مقاومت میں رومی فوجوں کی اعانت کر سکتی۔ رومیوں نے اہل شام پر طاقت و تشدد کے بل پر حکومت کی تھی، جس کی وجہ سے اہل شام اس حکومت کے برقرار رہنے کی کوئی خواہش اپنے اندر نہ پاتے تھے۔ اس کے علاوہ شام میں عرب عیسائیوں کے بہت سے قبیلے تھے جو ایک زمانے تک نسلی اور مذہبی رابطوں کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ وہ مسلمانوں کی طرح نسلاً عرب تھے اور رومیوں کی طرح مذہباً عیسائی۔ انہوں نے جب ہرقل کی کمزوری، اس کی فوج کی بزدلی اور اس کے جرنیلوں کی شکستیں دیکھیں تو ان میں سے بعض قبائل مسلمان عربوں کے ساتھ مل گئے اور انہیں رومیوں کے کمزور پہلو بتا دیے، اور سب سے آخری اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ فتح و نصرت میں بجائے خود اتنی تابناکی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور عوام فاتح کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں۔ اہل تبریہ کو جب بیسان اور اہل بیسان کا حشر معلوم ہوا تو انہوں نے ابو العور کے ذریعے حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی، اور اہل بیسان کی طرح ان سے بھی صلح نامہ دمشق کی شرائط کے مطابق صلح کر لی گئی، یعنی یہ کہ شہری جائیداد میں سے نصف حصہ مسلمانوں کا ہوگا، ہر سال 1 دینار فی کس جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اسی طرح زمینوں میں سے بھی ایک معین مقدار میں گندم وصول کیا جائے گا۔ ازراعات، عمان، جرش، ماب اور بصرہ کے باشندوں نے بھی انہی شرطوں پر صلح کر لی، اور اس طرح ملک اردن، حوران و صحرا تک مسلمانوں کا مطیع و منقاد ہو گیا۔ لوگوں نے مسلمانوں کی حکومت پر اطمینان اور رضامندی کا اظہار کیا۔ بعد کو مسلمانوں نے حکومت کا نظم و نسق انہی کے حوالے کر دیا اور عدل و انصاف کی شرط لگا دی۔ کہیے اب ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ہمراہ حمص چلتے ہیں، یا ہاشم بن عتبہ اور قیقع بن عمرو کی ہمراہی میں عراق جا کر یہ دیکھیں کہ مثنہ اور ان کی باقی ماندہ فوج کے ساتھ مشیت خداوندی نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مائیت میں جنگ قادسیہ کا نظارہ کریں۔ بالفاظ دیگر فتح شام تک اسلامی فوجوں کے ساتھ رہیں یا عراق چل کر وہاں کی مکمل فتح کا حال بیان کریں۔ بعض مورخین نے پہلی رائے اختیار کی ہے اور بعض نے دوسرا طریق پسند کیا ہے۔ یہاں ہم دوسرے گروہ کی تقلید میں عراق کا رخ کریں گے تاکہ اسلامی سلطنت کا یہ حصہ بتمام ہی نظر میں رہے اور ہم اسے آہستہ آہستہ مشرق و مغرب کی طرف پھیلتے ہوئے دیکھیں۔ اس سے جہاں ہم اس جد و جہد کا بآسانی اندازہ کر سکیں گے جو صدر اول کے مسلمانوں نے ایران اور روم کے 2 شہروں کے مقابلے میں بیک وقت جاری کر رکھی تھی، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست بھی اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔
اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے ان غیر معمولی اور پہم حوادث کا سامنا کس طرح کیا، اور ہم یہ بھی جان لیں گے کہ مدینے اور جزیرہ نما عرب میں انہوں نے کس حسن و خوبی کے ساتھ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالی، عوام کے اطمینان و خوشحالی کے لیے کیا کچھ کیا، اور اس فتح کے لیے ان میں کتنا جوش اور کتنی تڑپ تھی جس نے انہیں ایران اور روم کی ان نعمتوں سے مالا مال کر دیا جو نعمتیں انہیں اپنی تاریخ کے کسی اور دور میں میسر نہ آ سکیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہاشم بن عتبہ اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ ہم عراق جائیں، ہمارا فرض ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں ٹھہریں اور مورخین کے اس اختلاف کا ذکر کریں جو فتح شام کے واقعات کی تاریخی ترتیب سے متعلق ہم سیرت ابو بکر میں بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس باب کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان ابھی یرموک میں ہی تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اور یہ مارکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا، اور اس دن ہوا جس دن وہ ڈاک شام پہنچی، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو فوج کی سپہ سالاری سے معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے مسلمان دمشق روانہ ہوئے اور ایک طویل محاصرے کے بعد اسے فتح کر لیا۔ دمشق سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ اردن پہنچے اور اسے دشمنوں کے وجود سے پاک کر کے اہل دمشق کی طرح اہل اردن سے بھی صلح کر لی۔ یہ طبری، ابن خلدون، ابن اسیر، ابن کثیر اور ان کے متبعین کی روایت ہے۔ لیکن ازدی، واقدی اور بلازری فتح شام کے واقعات کی اس ترتیب میں طبری سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجنادین اور دمشق وغیرہ کی لڑائیاں یرموک سے پہلے ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ یرموک کی جنگ شام کی آخری جنگ تھی۔ اس اختلاف کے متعلق کوئی حتمی رائے قائم کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ خود علامہ طبری نے بھی اس اختلاف کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ کسی فیصلہ کن رائے پر نہیں پہنچے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ دمشق رجب سن 14 ہجری میں فتح ہوا تھا، اور فہل کی جنگ فتح دمشق سے پہلے ہوئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ فہل کے کچھ لوگ دمشق چلے گئے تھے اور مسلمان بھی ان کے تعاقب میں وہاں جا پہنچے تھے۔ ان کے خیال میں فہل کی جنگ ذوالقعدہ 13 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن واقدی کے نزدیک فتح دمشق سن 14 ہجری اور یرموک کی جنگ 15 ہجری کی بات ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہرقل اسی سال جنگ یرموک کے بعد ماہ شعبان میں انطاکیہ سے قسطنطنیہ چلا گیا، اور یرموک کے بعد سرے سے کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی۔ جب کسی قطع رائے تک پہنچنا ہی ممکن نہیں تو پھر اس اختلاف میں الجھنا بے سود ہے۔ بہرحال ہم نے اس باب میں علامہ طبری اور ان کے متبعین کی روایت اختیار کی ہے، اور اس سے ہمارے موضوع بحث عہد فاروقی رضی اللہ عنہ میں اسلامی سلطنت کی تاریخ پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ دمشق کی فتح چاہے یرموک سے پہلے ہوئی ہو یا اس کے بعد، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، کیونکہ فتح کے واقعات تاریخوں اور بعض تفصیلات میں اختلاف کے باوجود متفق علیہ ہیں۔ طبری نے سیف بن عمرو سے ایک روایت نقل کی ہے کہ یرموک کا معرکہ رجب 13 ہجری بمطابق ستمبر 634 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ دمشق کا محاصرہ اسی سال کے ماہ شوال میں کیا گیا تھا، جو دوسرے سال کے اوائل میں دسمبر 634 عیسوی اور اوائل بہار 635 عیسوی کے درمیان فتح پر منتج ہوا، اور فہل کی جنگ دمشق کے بعد 635 میں جیتی گئی، جس کے فوراً بعد ہی اردن کے دوسرے شہر بھی فتح ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید جنگ فہل کے بعد حمص روانہ ہو گئے، اور ہاشم بن عتبہ عراق لوٹ گئے۔ اب ہم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو چھوڑ کر عراقی فوج کے ساتھ قادسیہ کی جنگ دیکھنے چلتے ہیں کہ یہی وہ فیصلہ کن معرکہ ہے جس نے مسلمانوں کے سامنے مدائن کے دروازے کھول دیے، اور جو مورخین کے نزدیک ان شاندار معرکوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا۔ فہل کی جنگ میں اسلامی فوجوں کی کامیابی کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو حمص چلے گئے، اور ہاشم بن عتبہ اور قیقاع بن عمرو امدادی فوجیں لے کر عراق روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک عظیم لشکر جس کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ تھی مدینہ سے روانہ کیا تاکہ عراق میں ایرانی اقتدار کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے۔ اس لشکر کی کمان بڑے سوچ بچار اور طویل مشورے کے بعد
حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ معرکہ بویب کے بعد مصنع نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ یزدگرد بن شہریار بن کسرا کو تخت پر بٹھا کے ایرانی دوبارہ متحد ہو گئے ہیں اور عربی فوجوں کے مقابلے میں لشکر پر لشکر بھیج رہے ہیں۔ ایرانیوں کے اس اتحاد نے اہل سواد کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر ابھار دیا ہے اور ہم جزیرہ نما عرب کی سرحد پر ذیقار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضلعوں کے حکام اور عرب کے تمام قبائل کو حکم دیا کہ ہر اس شخص کو جو اسلحہ یا گھوڑا رکھتا ہے یا عقل و شجاعت سے بہرہ مند ہے تلاش کر کے فوراً میرے پاس بھیج دو، اور فرمایا خدا کی قسم میں شاہان عجم سے ملوک عرب کو ضرور ٹکراؤں گا۔ جب چند ہزار کی جمعیت فراہم ہو گئی تو اسے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے نکلے اور سرار نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا۔ اب تک کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوج کی قیادت خود فرمائیں گے یا یہ خدمت کسی اور کے سپرد کر کے مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو نماز کے لیے جمع ہونے کا حکم دیا اور ان کے جمع ہو جانے پر لشکر کی قیادت کے متعلق ان کی رائے دریافت کی۔ عوام نے کہا آپ خود ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ان کی یہ بات پسند نہ آئی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ زور زبردستی سے کام نہ لیا جائے بلکہ نرمی و ملاطفت سے ان کی رائے تبدیل کی جائے۔ چنانچہ اہل الرائے کو طلب فرمایا اور ان سے کہا میں اس معاملے میں پریشان ہوں، مجھے مشورہ دو۔ تھوڑی دیر وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے، پھر سب نے یک زبان ہو کر رائے دی کہ امیر المؤمنین اس لشکر کی کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو عطا فرما دیں اور خود مدینے میں رہ کر کمک روانہ کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی تو فہو الامر فہو المراد، ورنہ دشمن کی سرکوبی کے لیے دوسرا لشکر بھیج دیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کی تائید کرتے ہوئے فرمایا آپ خود مدینہ میں قیام فرمائیے اور لشکر کو بھیج دیجئے۔ شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسے شکست بھی ہو گئی تو یہ اس ہزیمت سے بہرحال کم ہوگی جو آپ کی قیادت میں پیش آئے گی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ شہید ہو گئے یا شکست کھا گئے تو مسلمان پھر کبھی نہ تکبیر پڑھ سکیں گے اور نہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے سکیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کریں۔ میں بھی تمہیں میں سے ایک فرد ہوں۔ تمہارے اہل الرائے نے مجھے روک دیا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ خود نہ جاؤں اور یہ خدمت کسی اور کے سپرد کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار کے بارے میں خواص سے معلوم کیا۔ ابھی وہ مختلف نام پیش کر ہی رہے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا جو ان دنوں نجد میں تھے خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے 1000 عقل مند اور بہادر سوار منتخب کر لیے ہیں۔ لوگوں کو جب اس خط کے مضمون کا علم ہوا تو بول اٹھے ہم نے اپنا سپہ سالار پا لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ جواب ملا کچھار کا شیر سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس انتخاب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پسند فرمایا اور سعد رضی اللہ عنہ کو نجد سے بلوا کر جنگ عراق کا سپہ سالار بنا دیا۔ سب سے پہلی ہدایت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی وہ یہ تھی اے سعد، اے بنو وہیب کی سعادت، اس بات پر کمی گھمنڈ نہ کرنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو۔ اللہ جل شانہ برائی کو برائی سے نہیں نیکی سے مٹاتا ہے، اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رشتہ اطاعت کے سوا دوسرا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے دین میں بڑے چھوٹے سب برابر ہیں، سربلندی صرف اسی کے لیے مقدر کی جاتی ہے جو اطاعت کوش ہو۔ ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نظر رکھنا اور اسی پر عمل کرنا، اور صبر و استقامت کا دامن کسی حال میں ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت اس لیے فرما رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، قرابت دار اور مسلمانوں میں ایک خاص مرتبے کے مالک تھے۔ ان کا نسبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننہال بنو زہرہ سے تھا اور وہ قریش کے ابتدائی مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کی عمر 17 برس کی تھی، چنانچہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب اللہ نے نماز بھی فرض نہیں فرمائی تھی۔ ان کا یہ بھی ارشاد تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا تھا
صرف ایک شخص اس دن مسلمان ہوا تھا جس دن میں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ایک دن مجھ پر ایسا بھی گزرا ہے جب میں تیسرا مسلمان تھا۔ ان کی صاحبزادی عائشہ ان کے متعلق فرماتی ہیں، میرے والد کا قد چھوٹا اور جسم دوہرا تھا، اور ہاتھوں کی انگلیاں مضبوط اور بالوں سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دولت و نعمت سے سرفراز تھے، ریشمی لباس اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، اسی لیے وہ حدیث وصیت کے باعث تھے۔ ابھی وہ مکہ ہی میں تھے کہ عنفوان شباب میں بیمار پڑے اور زندگی سے مایوسی ہو گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس دولت بہت ہے لیکن اس کی وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں 3 حصوں کی وصیت کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا آدھے حصے کی؟ ارشاد ہوا نہیں۔ پھر عرض کیا 1/3 کی اجازت؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 زیادہ ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ان خوبیوں کے علاوہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک بہادر سپاہی اور ایک ممتاز شہ سوار بھی تھے۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کو تیر اندازی کے لیے مخصوص فرمایا تھا ان میں یہ بھی شامل تھے۔ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے تمام غزوات میں شریک رہے۔ فتح مکہ میں مہاجرین کے 3 علموں میں سے ایک علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ احد میں جب اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس وقت بھی انتہائی جانثاری اور ثابت قدمی کے ساتھ ذات رسالت کی حفاظت میں سینہ سپر رہے، یہاں تک کہ لسان نبوت سے ارشاد ہوتا رہا، سعد میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اسی طرح تیر چلاتے رہو۔ پھر اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والے بھی وہی تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سریہ عبیدہ بن حارث میں شریک ہو کر وہ حجاز کے ایک چشمے پر پہنچے جو وادی رابغ میں واقع تھا۔ وہاں ان کی مٹبھیڑ قریش کی ایک جمعیت سے ہو گئی جس کا سالار ابو سفیان تھا۔ قریش بغیر لڑے واپس ہو گئے، ان تک صرف ایک تیر پہنچا جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پھینکا تھا۔ چنانچہ وہ خود فرماتے تھے، میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ ان خوبیوں کے شہ سوار کے لیے کوئی تعجب نہیں اگر کہا جائے کہ وہ کچھار کا شیر ہے اور اسے عراق جانے والے اس لشکر کا بے اتفاق رائے سپہ سالار بنا دیا جائے جو مسلمانوں کی زندگی کے نازک ترین لمحات سے عہدہ برا ہونے کے لیے بھیجا جا رہا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ 4000 فوج لے کر، جو اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائی تھی، مدینے سے عراق روانہ ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر لوگ چاروں طرف سے آ کر مدینے میں جمع ہوتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے رہے۔ اس سے ان کے لشکر کی قوت و تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ اس لشکر کا ایک نمایاں امتیاز یہ بھی تھا کہ اس میں عرب کے بڑے بڑے شہسوار، شاعر، خطیب اور رئیس سبھی شامل تھے، جن میں عمرو بن مادی کرب زبیدی، طلحہ بن خویلد اسدی اور اشعث بن قیس کندی جیسے زعمائے عرب خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ زرود کے مقام پر پہنچے تو ان کے لشکر کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ مثنہ کی فوجیں جو بویب کی جنگ اور یزدگرد کی تخت نشینی کے بعد ذیقار میں سمٹ آئی تھیں 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھیں، جن میں آس پاس کے قبیلوں کے 5000 افراد اور آ کر شامل ہو گئے تھے، اور جو فوجیں ہاشم بن عتبہ کی سرکردگی میں شام سے چلی تھیں ان کی تعداد 8000 تھی۔ اس طرح قادسیہ کی جنگ میں شرکت کے لیے جو فوجیں مختلف اطراف سے آئی تھیں ان کی مجموعی تعداد 36,000 یا اس کے لگ بھگ ہو گئی ہوگی، اور یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو عہد صدیقی میں مثنہ کے عراق جانے سے لے کر اس وقت تک جنگ عراق کے لیے فراہم ہو سکا تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ شراف پہنچے تو شام سے آنے والی فوج کے سوا باقی تمام فوجوں کی تنظیم مکمل ہو چکی تھی، لیکن مثنہ اپنی فوج میں نہ تھے۔ معرکہ جسر میں جو زخم انہیں آیا تھا وہ جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ بشیر بن خصاصیہ کو فوج پر اپنی جگہ مقرر کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مثنہ کے بھائی معنہ بن حارثہ بھی اسی فوج میں نہیں تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ قابوس بن قابوس منظر ایرانیوں کے حکم سے عربوں کو ایرانیوں کی مدد پر اکسانے کے لیے قادسیہ گیا ہے، اور نعمان بن منظر کی طرح سودے بازی کر کے بنو بکر بن وائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی معنہ ذیقار سے بعجلت تمام روانہ ہو گئے
اور بنو بکر بن وائل میں پہنچ کر اس کی سودے بازی کے تار پور پھینک دیے۔ ان کا قبیلہ بنو بکر مسلمانوں کا ساتھ دینے پر کمر بستہ ہو گیا اور مؤنا ذیقار سے اپنی بھاوج کو ساتھ لے کر شراف پہنچ گئے، جہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔